اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کیا تھے اور ان کے ہاتھ سے کون کون سے معجزات رونما ہوئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ آپ کو اس طرح کے اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت سرور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے، یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کا دودھ جیسے امڑنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہیں جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ لڑکے کہتے کہ وہیں تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا، انہیں کیا معلوم یہ کسی گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک مسلمان نے اپنے کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ میں عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرت موت کے دو کونے تک سونے سے لدی ایک نوجوان عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تنہا صنعاء سے حضرت موت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کی زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا جب کیسر و قصرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلوایا اور ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک ان قیمتی کنگنوں سے بھر گئے تھے۔ اسی سفر کے دوران میں جب آپ معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق ہوئی تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری بندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کی کہ کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو معبد نے کہا، اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کا قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اسے خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ احزاب جیسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہوگی۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔
پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگین آ گیا اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں الگ سے عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کی آثار پیدا ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بڑے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفہ نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا جتنا وہ پہلے سے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے تو قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی کہ اس دوران میں ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، یہ چند معجزات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے پیارے آقا اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات پیش ہوئے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔